الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ. آیت کے اس ٹکڑے میں شوہر کا وراثت میں جو حق ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. آیت میں شوہر کے حق کو سمجھانے سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ 6 رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کو وراثت میں ہر صورت میں حصہ ملتا ہے. کم زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی صورت میں وراثت میں حصے سے محروم نہیں ہوتے ہیں. ان میں بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، بیوی، شوہر، یہ 6 رشتے ہیں. اب دیکھو جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں. پہلے بیٹا بیٹی کا بیان ہوا، اس کے بعد پھر ماں باپ کا بیان ہوا، اور اب شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی ہے، پوتا ہے، دادا ہے. اب بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا، بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں ملتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں ملتا، اور جو ہے نا یہ باپ اور بیٹے پوتے کے ہوتے ہوئے بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا، اور جو ہے نا پھر چچا کا جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حصہ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں شوہر کا حصہ بیان کیا گیا ہے. شوہر کے 2 جو ہے نا صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ میت، ظاہری بات ہے میت یہ اس کی بیوی ہے جو فوت ہو گئی ہے. اگر اس بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کا اس میں حصہ 1/4 ہے. گویا کہ پورے مال کا 1/4 1/4 یہ شوہر کو دے دیا جائے گا اور باقی اس کے بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ بغیر اولاد کے دنیا سے چلی گئی تو اس صورت میں شوہر کا جو حصہ ہے وہ آدھا ہے، اور آدھا لینے کے بعد بقایا جو ہے نا اولاد چونکہ ہے نہیں، اگر اس کا باپ ہے تو اس کو دے دیا جائے گا، باپ دادا بھی نہیں ہے تو پھر اس کے جو بھائی وغیرہ ہے ان کو دے دیا جائے گا جو بقایا آدھا ہے. لیکن شوہر کا حصہ اس میں آدھا ہے. دوسری بات یہ جو سمجھنے کی ہے، یہ جو اولاد کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بیوی کی اولاد ہے. ممکن ہے کہ شوہر کی اولاد ہو لیکن جو بیوی فوت ہو گئی ہے اس کی اولاد نہیں ہے. بیوی شوہر کی اولاد دوسری بیوی سے ممکن ہے کہ ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اولاد جو جہاں ہم وراثت میں بات کرتے ہیں کہ اولاد ہو اولاد نہ ہو، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو فوت ہو چکا ہے کہ اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے. تو یہ 2 حصے بیان کیے گئے ہیں. پہلے آدھا والا حصہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا چوتھائی والا یعنی ربع جو 1/4 ہے وہ بیان کیا گیا. وَلَكُمْ اور لا لیے، کم تمہارے، گویا کہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے مرد تمہارے لیے نصف آدھا 1/2 ماں جو تارا کا چھوڑ دے، ازواج یہ زوج کی جمع ہے اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو. تو مرد کا جو جوڑا ہے ظاہری بات ہے وہ اس کی کیا ہے، بیوی. چھوڑ دے بیویاں، کم تمہاری. تو جو مال چھوڑے تمہاری بیویاں اس میں تمہارے لیے آدھا ہے. لیکن کب؟ شرط کیا ہے؟ ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان بیویوں کی ولدن اولاد. اگر بیویوں کی اولاد نہیں ہے تو اس کا جو شوہر ہے اس کے لیے جو حصہ ہے وہ آدھا ہے. فَإِنْ كَانَ دوسری صورت، پس ان
اگر کانا ہو لہن ان کی ولدن اولاد فلکم الربع پس تمہارے لیے الربع چوتھائی 1/4 یعنی پورے مال کا 1/4 مما اس مال سے ترکنا جو چھوڑ دے وہ عورتیں، لیکن یہ کب؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسین بہا جس کی، یوسین انہوں نے وصیت کی ہو، گویا کہ یہ ترکے کا کام وصیت کے بعد، او دین یا قرض کے بعد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دیکھو یہ جو ہم نے 3 پہلے ابتدائی حقوق بتائے تھے، تجہیز و تکفین، وصی اور دین کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی، اور تیسرا یہ کہ جائز وصیت، تو ایک کو بیان نہیں کیا تجہیز و تکفین کیونکہ وہ کامن ہے، اور جو چیزیں کامن نہیں تھی اللہ نے بیان کیا کہ بھئی یہ جو تقسیم ہے مال کا یہ آدھا تب ہوگا، اس کی وصیت پوری کرو، اس کے قرض کی ادائیگی کرو، اس میں سے جو بچے اس کا آدھا دیا جائے گا۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے کا مطلب ہے بیوی کی اولاد نہیں ہے جو فوت ہو چکا ہے، ممکن ہے شوہر کی اپنی اولاد دوسری بیوی سے ہو، بیوی کی اولاد نہیں ہے جو فوت ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں پورے مال میں سے شوہر کو آدھا دیا جائے گا۔ اب دیکھو یہ کس جو نا ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک کا حصہ بیان فرمایا ہے، اس میں شوہر کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور جس تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے وراثت میں حصے بیان کیے، یہ کسی چیز کے اور کسی بھی دوسری عبادت کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔